الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں سورہ نور کا مختصر سا تعارف پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ یہ سورت ہماری معاشرتی زندگی سے متعلق ہے، جس میں وہ سارے قوانین عطا فرمائے گئے ہیں جو ایک پاکیزہ اور باوقار معاشرے کے لیے ضروری ہیں۔ انسان اللہ کی انتہائی عظیم مخلوق ہے، اس کے سر پہ تاج کرامت رکھا گیا ہے۔ انسان کی عزت و آبرو یہ جن سے بازار نہیں ہے، بلکہ اس کی حفاظت بھی قرآن پاک کی روشنی میں انسانوں کی ذمہ داری بھی ہے۔ شریعت کے احکامات نے انسانوں کو پابند کیا ہے کہ وہ معاشرے کو ان تمام برائیوں سے پاک کر دیں جن برائیوں کی بنیاد پر معاشرہ وحشت اور جنسی آوارگی کا نمونہ بن جاتا ہے۔ آج معاشرتی زندگی میں گھروں کی اکائیاں ٹوٹ رہی ہیں اور لوگ بکھر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سارے قوانین جن کا تعلق انسان کی گھریلو اور معاشرتی زندگی سے ہے وہ بھی ٹوٹ رہے ہیں۔ نتیجے کے طور پر انسان ایک ایسے راہ پہ چل پڑا ہے جو انسانیت کا نہیں بلکہ وحشت اور بربریت کا راستہ ہے۔ ایک بہتر معاشرے کے لیے گھروں کی خوشحالی اور پرسکون ماحول اس کو فراہم کرنا ضروری ہے۔ قرآن عظیم نے ان تمام اوامر اور نواہی، تمام احکامات کو نازل فرمایا ہے جس کے ذریعے سے گھروں کا وقار محفوظ رہ سکے، گھروں میں سکون ہو، گھروں میں انتشار نہ ہو۔ اسی لیے اس سورت کا بیشتر حصہ گھریلو زندگی سے متعلق ہے۔ ہر مومن مرد عورت کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ گناہوں سے بچیں، اور گناہوں سے بچنے کے لیے ان تمام اسباب کو فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس سے انسان گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اور ان تمام راستوں کا سدباب کیا گیا ہے جو گناہوں کی طرف لے جانے والے ہیں، اور ان محرکات سے روکا گیا ہے جو گناہوں کی دعوت دینے والے ہیں۔ اس صورت میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ لوگ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ آنکھوں میں جب شرم و حیا ہوگی تو تو انسانوں کے دل برے خیالات وغیرہ سے پاک ہوں گے۔ نگاہیں جب آوارہ ہوتی ہیں
اور جب آنکھوں کا میں حیا کا پانی مر جاتا ہے تو انسان گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور غلط کار بن جاتا ہے۔ اس صورت میں پردے کے احکامات نازل کیے گئے ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ پردہ، حجاب ضروری ہے عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے بھی، اور نسائی نسوانی وقار کے لیے بھی۔ اس صورت میں زنا کی سزا متعین کی گئی ہے۔ بیں طور کے زنا سے بچنے کے لیے معاشرے میں ان سزاؤں کا نافذ کرنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی زور دے دیا گیا ہے کہ مرد اور عورت جس قدر جلد ممکن ہو شادی کر لیں تاکہ زنا سے بچ سکیں، گناہوں کا ارتکاب نہ کریں۔ اس صورت میں گھر کی چار دیواری کے احترام کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ بغیر اطلاع کے اور اجازت کے کسی کے گھر میں قدم رکھنا ناجائز ہے، اور ہر طرح کے طاق اور جھانک کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ اگر وہ کسی گھر جائیں اور صاحب خانہ سے اجازت طلب کریں اور وہ اجازت نہ دیں تو اپنے دل پر کوئی بوجھ محسوس کیے ہوئے خوشی سے واپس آ جائیں۔ نہ معلوم صاحب خانہ کس حالت میں ہے اور اجازت اس نے کیوں نہیں دی ہے۔ اسلام کی روز افزوں ترقی کو دیکھ کر اسلام کے دشمن آتش زیر پا تھے۔ ان تمام جنگوں میں، جن جنگوں میں دشمنوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، ان میں انہیں ناکامی ہوئی۔ خندق کا محاذ یہ بڑا مشکل محاذ تھا، اور اس میں کافروں کو یقین تھا کہ ہم مدینے کو تباہ کر دیں گے اور اس نئی ابھرتی ہوئی اسلامی سلطنت کا خاتمہ کر دیں گے، مگر انہیں ناکامی ہوئی۔ اللہ نے آدھیوں کے ذریعے سے ان کے خیموں کو، ان کی طاقتوں کو منتشر کر دیا اور واپس جانے میں مجبور ہو گئے۔ اس لیے وہ کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑتے تھے جس کی بنیاد پر اسلام کو نقصان پہنچا سکیں۔ منافقین مکمل طور پہ مدینے کے اندر سے ان کا تعاون کر رہے تھے اور اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ پیغمبر اسلام کو شدید نقصان پہنچے اور مسلمان یا تو ختم ہو جائیں یا کمزور کر دیے جائیں۔ انہی حالت میں ہماری عظیم ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک کریہ الزام عائد کیا گیا۔ منافقین نے ایک سازش کے پیش نظر ایک واقعے کو بنیاد بنا کر کے یہ بات کہنی شروع کر دی۔ کچھ کمزور طبیعت کے مسلمان بھی ان کی سازش میں آ گئے اور آقائے دو جہاں سرور کائنات علیہ السلام کو انتہائی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تکلیف کی حالت میں تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام المومنین کی برات کے لیے قرآن پاک کی آیتیں نازل فرمائیں، جس کا تذکرہ اس صورت کے اندر کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے قوانین عطا فرمائے کہ کوئی بھی انسان کسی پاکیزہ خاتون پر کوئی الزام نہ عائد کر سکے۔ اس کے لیے سزائیں مقرر کی گئیں، جس طرح زنا کی سزا مقرر کی گئی، اسی طریقے سے
حد قذف ہی مقرر کی گئی کہ کوئی کسی پہ جھوٹا الزام نہ لگانے پائے۔ جس زمانے میں یہ الزام پھیلایا گیا تھا، اس زمانے میں آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملتے تھے، پوچھتے تھے آپ کیسی ہیں، مزاج کیسے ہیں، آپ جواب دیتی تھیں، مگر آپ نے برملا کھڑے ہو کر کے پاکیزگی کا اعلان نہیں کیا، ان کی اس الزام کی تردید نہیں فرمائی، جبکہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے اپنی اہل میں کبھی کوئی خرابی نہیں دیکھی، وہ ہمیشہ خیر پہ قائم ہے۔ لیکن دشمنوں کو یہ بات کافی نہیں نظر آئی، اور اللہ کے رسول کی خاموشی کو انہوں نے اس پہ محمول کیا کہ معاذ اللہ وہ بھی اپنی شریک زندگی کے بارے میں شک کا شکار ہیں۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام نے ان کی پاکیزگی کا اظہار فرمایا۔ جناب علی پاک نے کہا کہ جو اللہ یہ پسند نہیں فرماتا کہ آپ کے دامن پر کوئی مکھی بیٹھ سکے جسم پر، اس کی رحمت یہ کیسے گوارا کرے گی اس کا نظام کہ آپ کی شریک زندگی کے اوپر کوئی الزام عائد کیا جائے۔ ایسی اور صحابہ کرام نے بھی، لیکن منافقین نے اپنی سازشیں جاری رکھی، یہاں تک کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوئی اور احکامات سورہ نور میں نازل فرمائے گئے۔ بعض لوگ جو اپنے کو کلمہ گو کہتے ہیں، آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول علم غیب جانتے تو فوراً ہی اس الزام کی تردید کر دیتے۔ حضرات، کس قدر المیہ ہے یہ کہ اللہ کے نبی کے علم غیب کے انکار کے سلسلے میں آج اپنی عظیم ماں کی آبرو کو اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گویا اللہ کے رسول کو شک تھا ان کے بارے میں۔ حضرات، میرے آقا نے فوراً تردید اس لیے نہیں فرمائی کہ منافقین جو الزام لگانے والے تھے وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ جب دوسروں کا معاملہ ہوتا ہے تو سزا دیتے ہیں، اور جب اپنی بات آئی ہے تو تردید فرما رہے ہیں۔ اس کو منافق غلط مفہوم میں استعمال کر سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ کے رسول ان کی طہارت اور پاکیزگی بیان کرتے تو حدیث بنتی، لیکن جب قرآن نے بیان فرمایا تو یہ قرآن ہے۔ حدیث پہ دشمن ذوف کا الزام بھی لگا سکتے تھے، لیکن قرآن پاک کی محکم آیت کے سلسلے میں کوئی بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کر سکتا تھا۔ میرے آقا منتظر تھے کہ اللہ خود میرے عظیم پاک دامن شریک زندگی کے الزام کو کو دور فرمائے گا، اور ان کی طہارت کے بارے میں آیتیں نازل ہوں گی۔ اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، جب بھی آقائے دو جہاں کو کچھ کہا گیا ہے تو حضور خاموش رہے ہیں اور جواب اللہ نے دیا ہے۔ جب انہیں مجنون کہا گیا تو قرآن نے جواب دیا، جب انہیں شاعر کہا گیا تو قرآن نے جواب دیا، جب انہیں دیوانہ کہا گیا تو قرآن نے جواب دیا۔ تو جب اللہ کی سنت جاریہ یہ رہی ہے، سنت الہیہ، کہ نبی پہ جب بھی الزام لگایا جائے تو جواب اللہ دے، تو یہاں بھی آقا انتظار کر رہے تھے کہ اس کا جواب بھی اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، جہاں خدا کے بارے میں دشمن نے کچھ کہا ہے تو نبی نے جواب دیا ہے، اور جہاں نبی کے بارے میں دشمن نے کچھ کہا ہے تو خدا نے جواب دیا ہے۔ حضرات، اس میں ایک اور بات بھی قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ آقائے دو جہاں سرور کائنات محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام غیب جانتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ یہ الزام غلط ہے، مگر وہ لوگ جو نبی کے غیب کے منکر ہیں وہ آج اس واقعے کو بطور ثبوت پیش کرتے ہیں کہ پیغمبر نے فوراً ہی تردید کیوں نہیں کر دی، وحی الہی کا انتظار کیوں نہیں کیا، جس کا جواب میں دے چکا ہوں۔ حضرات، کس قدر شرم کی بات ہے
کہ اگر کوئی کسی کی ماں پر جھوٹا الزام لگائے تو خود یہ اس کا بیٹا کبھی بھی اپنی ماں کے حوالے سے اس الزام کو پھیلانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ کیسے مجرم لوگ ہیں کہ کائنات کی عظیم ماں، جن کے سامنے کائنات کی نگاہیں خم ہیں، سر جھکے ہوئے ہیں اور قیامت تک جھکے رہیں گے، ان کے باب میں منافقین نے الزام لگایا تھا، اور یہ نبی کے علم غیب کی نفی میں اس الزام کو دہراتے ہیں، شرم نہیں آتی انہیں؟ بہرکیف اللہ تبارک تعالیٰ نے الزام لگانے والوں کے لیے سزا مقرر کی، اور اس کے بعد ایک قانون عطا فرمایا کہ جب تک زنا کے باب میں 4 گواہ اپنی آنکھوں سے اس حالت کو دیکھنے کی گواہی نہ دیں، اس وقت تک اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ صرف 2 راستے ہیں، یا تو مجرم خود اقرار کر لے، یا 4 گواہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا خاص حالت میں اس کی گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں، اور اگر ایسا نہ کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ جھوٹے گواہوں کے لیے 80 کوڑے کا قانون قرآن نے دیا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کورٹ میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کی جھوٹی گواہی دے تو اسے سزا دی جائے۔ جھوٹی گواہی ثابت ہو جاتی ہے، کیس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن جھوٹی گواہی دینے والے کو سزا نہیں دی جاتی کہ تم نے یہ گواہی کیوں دی۔ اس صورت میں قانون بنا دیا گیا ہے، کوئی بھی گواہی ہو، اگر جھوٹی اور ثابت ہو جائے کہ یہ شخص جھوٹی گواہی دے رہا ہے تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹی گواہی کی بنیاد پر اگر جھوٹ ثابت نہ ہو تو جو قاتل نہیں ہے وہ قاتل بن جائے گا، اور جو مجرم ہے وہ چھوٹ جائے گا۔ اسلام کا نظام عدل جھوٹی گواہی اور الزام لگانے والے کو بھی سزا کا فیصلہ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر زانی، زنا کرنے والا شادی شدہ ہے تو اسے سنسار کر دیا جائے گا، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے، غیر شادی شدہ ہے، تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اس کی زندگی ہے بچ جائے یا موت سے ہمکنار ہو جائے۔ آج کے دور میں اسے بڑی ہی سخت سزا کے نام سے دیا جاتا ہے، بلکہ بعض ظالم تو کلمہ گو ہو کر کے یہ بدبختی کرتے ہیں کہ اسے وحشیانہ سزا کا نام دیتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج زنا جس قدر پھیل چکا ہے، جتنی برائیاں پھیل چکی ہیں، آج مغربی معاشرے میں کنواری ماؤں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ 60-70% پیدا ہونے والے بچے اپنے باپ کا نام نہیں بتا سکتے ہیں۔ ویتنام کی جنگ میں امریکی فوجیوں نے کئی لاکھ حرامی بچے چھوڑے جو آج تک اپنے باپ سے ناشنا ہیں۔ یہ سب کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ اس معاشرے میں زنا کی سزا سخت نہیں ہے۔ اگر زنا کی سزا سخت ہوتی تو کسی کو ہمت نہ ہوتی کہ وہ کسی کی آبرو پر ہاتھ ڈالے اور یہ ارتکاب گناہ کرے۔ اس لیے اسلام نے زنا کی سزا کو سخت رکھا ہے، مگر شہادت اور گواہی کا نظام بھی اتنا ہی سخت ہے۔ کسی بھی جرم کے لیے 2 گواہ کافی ہیں، لیکن زنا کے لیے 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ یا تو انسان خود اقرار کرے، یا پھر 4 گواہ الزام لگانے والا فراہم کرے، اور اگر نہیں فراہم کرتا ہے تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اسلام کا بنیادی مقصد معاشرے کو برائیوں سے پاک کرنا ہے، اس لیے مجرم کو سخت سزا دینے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ جرائم کا ارتکاب نہ کیا جا سکے۔ ایسی چور کی سزا، قاتل کی سزا، یہ ساری سزائیں اس لیے سخت ہیں کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے آج کے معاشرے کو کہ آپ مجرم کو کم سزا دے کر کے اسے آزاد کرتے ہیں، اور جو شریف ہے اسے گھر کے اندر بند کر دیتے ہیں، اسے مجبور کر دیتے ہیں۔ آج شرفا اپنی آبرو کی لرزہ بر اندام ہیں، اور مجرم کھلے بندوں گھوم رہے ہیں، تھوڑی بہت سزا پانے کے بعد پھر جرم کرتے ہیں۔
جیل میں جانے کے بعد نکلتے ہیں تو بڑے مجرم بن کر کے نکلتے ہیں. یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ آج کے ماحول میں سزائیں ہلکی کر دی گئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں زنا بڑھتا جا رہا ہے، چوری بڑھتی جا رہی ہے، برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں. لوگ اپنے گھروں مقفل ہیں اور مجرم گھوم رہے ہیں، اور جب چاہتے ہیں کسی کی آبرو پر یا کسی کے مال پر ہاتھ ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرات، اسلام نہ صرف یہ کہ قانون کے ذریعے سزاؤں کا جرائم کا خاتمہ فرما رہا ہے، بلکہ جہاں قانون کا ہاتھ نہ پہنچ سکے وہاں بھی جرائم کے خاتمے کے لیے اللہ کو شہید و بصیر کہا گیا ہے، کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، قانون وہاں تک پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے، مگر تمہارے جرائم کو تمہارا خدا دیکھ رہا ہے، پروردگار عالم دیکھ رہا ہے. تمہیں مرنا ہے اور خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اسلام دین فطرت ہے، اس لیے دین فطرت ہونے کی بنیاد پر اس نے حکم دیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. خبردار، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بدترین گناہ ہے اور برا راستہ ہے. اگر زنا عام ہو جائے تو معاشرے میں اپنی بیوی، اپنی بہن، اپنی بیٹی کی عزت و نافوذ کا بچانا ناممکن ہو جاتا ہے، جیسا کہ یورپ میں ہو رہا ہے. اگر انسان کی فطرت مسخ نہیں ہو گئی تو یقیناً وہ زنا کو بدترین گناہ قرار دے گا. زنا کے نقصانات کی بنیاد پہ ناجائز بچوں کی کثرت ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کنواری ماؤں کی کثرت ہو رہی ہے، طلاقوں کی کثرت ہو رہی ہے، گھر کا سکون غارت ہو رہا ہے، میاں بیوی کا اعتماد مفقود ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ ختم ہو رہا ہے. شادی ایک جنسی تجارت بن کے رہ گئی ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر آپ کا ذہن مغرب کی غلامی میں مبتلا نہیں ہے تو یقیناً اسلامی سزاؤں کو آپ معاشرے کے لیے رحمت تصور کریں گے. آپ اندازہ فرمائیں، آئے دن کوئی بچہ زنا کی بنیاد پر کہیں پایا جاتا ہے، کسی ڈسٹ بن میں پایا جاتا ہے، کسی اور مقام پہ پایا جاتا ہے. کیا جرم کیا ہے اس بچے نے کہ آج وہ اپنے باپ کا نام بھی نہیں بتا سکتا ہے؟ اسلامی معاشرے میں باپ کی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی پرورش ہے، اس کی تعلیم ہے، اس کی تربیت ہے، اور جوانی کے مرحلے تک اس کو ہر طرح کے آفت سے بچانا ہے. لیکن ناجائز بچے کے لیے سارے مواقع فراہم نہیں ہوتے. حکومتیں بوجھ بن جاتے ہیں، لیکن جہاں حکومتیں نہیں ہیں، تھرڈ ورلڈ میں انہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ موت سے ہمکنار ہونا پڑتا ہے. اس لیے شادی کا نظام بے پناہ ضروری ہے اور زنا سے بچانا بے پناہ ضروری ہے. حضرات گرامی، شادی کے نظام کے سلسلے میں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ شادی کے فوائد کیا ہیں نکاح کے. دراصل نکاح قلب اور روح اور جسم کے اجتماع کا نام ہے. جب نکاح ہوتا ہے تو میاں بیوی کے دل بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور جسمانی اجتماع بھی ہوتا ہے. ان کی زندگی مشترک ہوتی ہے، ان کی امیدیں مشترک ہوتی ہیں، ان کے آلام مشترک ہوتے ہیں، ان کی خوشیاں مشترک ہوتی ہیں، ان کا حال و مستقبل مشترک ہوتا ہے، اور نئی نسل کی تربیت ایک ساتھ کرتے ہیں. والدین ان کی حفاظت کریں اور کبھی جدا نہ ہوں، یہ ہے نکاح کا بنیادی مقصد. نکاح کے ذریعے نماز فطریہ کو جذبات کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور انسان کو حیوانیت سے بچا کر کے انسانی مقام پر قائم کیا جاتا ہے. زنا سے نسلیں محفوظ نہیں رہتی، گھر تباہ ہوتے ہیں، معاشرتی نظام برباد ہوتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ دردناک کیفیتیں پیش آتی ہیں. زانی کسی بھی حالت میں رحم و سلوک کا مستحق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ انسانی قدروں کو پامال کر رہا ہے. اسلام کی بنا، قانون کی بنا عقوبت پر نہیں ہے بلکہ وقایت پر ہے.
اسلام سزا اس لیے نہیں دیتا کہ وہ سزا دینا چاہتا ہے، بلکہ معاشرے کو جرائم سے بچانا چاہتا ہے، ضمیر کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد انسان خود ہی جرائم کی دنیا سے باہر آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جو قوانین عطا فرمائے ہیں وہ آج کے دور کے لیے بے پناہ ضروری ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ سورہ نور کو ہر بچے کے نصاب میں شامل کیا جائے، کہ اس سے پہلے کہ وہ گناہوں کی دنیا میں قدم رکھے، یہ صورت اسے گناہوں سے روک دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔